گو کہ تعلیم کے حوالے سے تعلیم کے فروغ کے لیے پورے عالم اسلام کو ہی بہت کچھ کرنا ہے، خاص طور پہ جدید تعلیم کے لیے. لیکن ہمارا ملک جو دین کے نام پہ بنایا گیا، اسلام کے نام پر بنایا گیا، ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس کی عادت و شمار اس قدر پریشان کن ہو تو پریشانی کا اور کسی بڑے فیصلے کی ضرورت تھی. میں نے وزیر اعظم سے اعداد و شمار کے بعد ان سے درخواست کی تھی کہ ایجوکیشن ان پاکستان جو ہے اس وقت حالت ایمرجنسی میں، اسٹیٹ آف ایمرجنسی، آپ پلیز اس کے لیے بڑے اقدامات کریں. پاکستان کی تقریباً آدھی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے، اور ہمارے اب شہری علاقوں میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو تعلیمی اداروں میں، خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم میں، جامعات میں، میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالجز میں ایک بڑی تعداد اور بعض جگہوں پہ غالب تعداد طالبات کی ہے. اور پوزیشن ہولڈرز میں آپ جب غور سے دیکھیں گے، گولڈ میڈل لینے والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ہماری طالبات کے سینے پہ گولڈ میڈل نظر آئیں گے، جو دراصل یہ وہ تمغے ہیں جو قوم کے سینے پہ سجے. اسی لیے ہم نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلامی کی توجہ طالبات کی تعلیم کے حوالے سے مرکوز کرنے کے لیے ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جو 3 روزہ ہوگی. اس کا آغاز تو ہفتے کے روز صبح کے وقت ہوگا، لیکن علماء پہ مشتمل تعلیم کے حوالے سے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، طالبات کی تعلیم کے حوالے سے وزیر مذہبی امور کے ساتھ کل ہی اس کانفرنس کا آغاز ہو جائے گا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس حوالے سے جو قدم حکومت پاکستان نے، وزارت تعلیم، وفاقی وزارت تعلیم نے اٹھائے تھے پوری اسلامی دنیا کی جانب سے، بلکہ دنیا کی جانب سے اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے. رابطہ عالم اسلامی سے لے کر OIC تک تمام بڑے اہم اسلامی ممالک، تقریباً 47 ملکوں کے 150 مندوبین، جس میں کہ ماہر تعلیم بھی ہیں، ڈپلومیٹس بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، وہ اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم گزشتہ دنوں میں ایک بہت بڑی شنگھائی کانفرنس اسلام آباد میں کر چکے ہیں، جس میں پوری دنیا میں یہ پیغام گیا تھا کہ پاکستان ایک نئے دور کے لیے تیار ہے، اور جن مسائل سے، دہشت گردی سمیت بدامنی اور امن و امان کے جن مسائل سے الجھا ہوا تھا، اس سے نکل رہا ہے. اس نے یہ کیپیبلٹی اپنے اندر پیدا کر لی ہے کہ ان حالات کا وہ سامنا کر سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ایک اور بہت بڑی مقصد اور فیصلہ کن قسم کی کانفرنس ہم کر رہے ہیں، جو کہ ملت اسلامیہ میں، اسلامی دنیا میں طالبات کی تعلیم کے حوالے سے ہوگی. گرلز ایجوکیشن ان دا اسلامک کنٹریز. تو اس میں اسلام آباد میں موجود باقی اسلامی دنیا کے علاوہ بھی باقی ملکوں کے ڈپلومیٹس بھی آ رہے ہیں، ان کی نمائندگی بھی ہے. چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم بھی آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کچھ جگہوں سے ہمیں وزارت وزیر جو چیف منسٹر ہیں ان کی بھی آمد کے بارے میں اطلاعات ہیں. تو آپ سب سے درخواست ہے، آپ جو کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، کہ یہ میسج ہے، کل یہ سیٹرڈے کو پوری دنیا میں یہ میسج جانا چاہیے
کہ ہم سمجھتے ہیں تعلیم ہماری میراث ہے, تعلیم ہمارا فرض ہے. اسلام کا ظہور لفظ اقرا کے ساتھ ظہور پذیر ہوا تھا, اور اس کی تفسیر ایک حدیث میں ہے کہ تعلیم علم ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے, اور یہی دین کا حکم ہے. اس کو ہمیں پوری دنیا میں اس کو شوکیس کرنا ہے. یہ لیڈ پاکستان نے لی ہے الحمدللہ, اور اس کو لینی بھی چاہیے تھی. تو ہمیں آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے ان کیمروں کے ذریعے, آپ کے اس قلم کے ذریعے اور آپ کے ذریعے جو قدم اٹھایا ہے وہ پیش قدمی جاری رہے. دنیا کو پتہ لگ جائے کہ پاکستان جس سے اسلامی دنیا کے لیے, ملت اسلامی کے لیے ماڈل بنایا تھا, اس نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے. اور میں ایک اور درخواست کروں گا کہ اس اہم موقع پہ یہ بہت ہی ایک بڑا سنگ میل ہے جس کو کہ منزل بننا ہے. اس کو ہم مزید غیر اہم سوالات کے ذریعے ہیڈنگ کا شکار, کسی اور چیز کو ہم اپنا یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس کی ہیڈنگ یہی خبر بنے, ایک خوشخبری کی شکل میں, کہ اب خواتین کی تعلیم کا مقصد ہے کہ ایک بہتر گھر, ایک بہتر نسل, ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر ملک. بہت بہت شکریہ کا آپ سب کی. اور مولانا یوسفزئی جو اس حوالے سے طالبات کے تعلیم کے حوالے سے جد و جہد کرتی رہی ہیں, وہ بھی یہاں پہ آئیں گی اور وہ بھی شریک ہوں گی, اور ان سے وابستہ جتنے جہاں پہ بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے وہ ان کی ریپریزنٹیشن بھی انشاءاللہ تعالی ہوگی. السلام علیکم سر, کانگریچولیشنس اتنی بڑی اور اہم کانفرنس کا انعقاد پہ. سر میرا سوال ہے کہ کیا ہم بینگ برادر اسلامی ملک افغانستان سے کوئی وفد اس کانفرنس میں شامل ہوگا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے اندر جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں وہاں پہ افغانستان میں عورتوں کی تعلیم کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاق سے آج ہی رابطہ عالم اسلامی کی سیکرٹری جنرل یہاں آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے بات ہے. ہم نے دعوت نامہ بھیجا ہے, اور آپ کے سوال کے ذریعے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم قبائلی معاشرے کی جو روایات ہیں, ان کی کسٹم اور کلچر ہے, ان سب کی قدر کرتے ہیں. لیکن اسلامی دنیا میں کسٹم, کلچر, روایات یہ سب پابند ہیں اسلامی تعلیمات کے. تو ہماری روایات میں عورتوں کی تعلیم پہ قدغن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے بھیجا ہے ان کو دعوت, وہاں سے ضرور ان کے نمائندے آئیں گے. اہم ترین اور ملک ہے ہم سب کے لیے, ایک اسلامی ملک ہے, ہمارا پڑوسی ملک ہے. اچھا, یہ کیونکہ ہم آخری دن ڈیکلیریشن اعلان اسلام آباد اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہوگا, جس میں کہ ہم اپنے بہت بڑے پیمانے پہ وسائل کو, پاکستان کے بھی اور اسلامی دنیا کے بھی, اس کے لیے فیصلہ کن ایک ڈیکلیریشن ہوگا کہ کس طرح ہم خواتین کی, طالبات کی تعلیم کے حوالے سے اپنے رجحانات کو تبدیل کریں. صدیقی صاحب, میرا نام سردار ظہیر ہے, روزنامہ مرکز سے سینئر اسٹاف رپورٹر ہوں. سر آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی اور تعلیم کے حوالے سے, اور اس حوالے سے آپ کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہیں. تو کیا آپ کے سامنے جو اتنی اہم چیز ہے تعلیم, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بیک بون آف کنٹری کہنا چاہیے, تو اس حوالے سے اگر میگا کرپشن آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ کوئی اس کے خلاف ایکشن لیں گے یا آپ اس کو اگنور کریں گے, کیونکہ یہ اہم چیز ہے آپ جو بات کر رہے ہیں؟ نہیں, کیا ہو میگا کرپشن تعلیم کے حوالے سے جو جی سامنے آپ کے رکھی بالکل جائے, بالکل. اس کے خلاف ایکشن لیں گے؟ کرپشن تعلیم میں, کرپشن ویسی گناہ ہے, لیکن تعلیم کے ساتھ تو میں کرپشن تو بہت قابل مذمت اور قابل مرمت دونوں ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد اس بارے میں دوں گی کہ آپ نے کچھ ایسا اچھا اقدام عالمی سطح پہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں تو ہر سال مختلف ممالک سے پاکستان کے جو اسکلڈ پرسن ہیں ان کو آفر کی جاتی ہے کہ وہ باہر ممالک آئیں اور ان کو جاب بھی آفر کی جاتی ہے.
لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے پاس 10 لاکھ اسکلڈ پرسن نکلتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسے سینٹرز ہی نہیں ہوتے جہاں پر وہ جا کے سیکھیں، یا پھر ان کو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ملے جو باہر کے جو ادارے ہیں ان کے ایکول ہوں. تو یہ اوورسیز پاکستانی منسٹری کا بھی کام ہے، یہ ایجوکیشن منسٹری کا بھی کام ہے. تو اس پر دونوں باہمی تعاون سے ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایسے بچوں کو تیار کریں جو باہر کے ممالک میں بھی جا کے وہ کام کر سکیں. آپ کا سوال بڑا بروقت اور بڑا اہم اور بڑا اس میں فیصلہ کن قسم کی اقدامات کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جن حالات میں کھڑا ہے، سچائی سے آپس میں بات کریں تو تعلیم اور روزگار دونوں کے معاملے میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو جن اس وقت تقریباً 35 سال سے کم عمر 18 کروڑ نوجوان ہیں پاکستان میں، اور اگر آج کا پاکستانی نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے اور جو بھی ہنر اس کے پاس ہے اس میں اضافے کے لیے ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ، مہذب معاشروں میں، طاقتور ملکوں میں جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو برین ڈرین نہ سمجھیں، یہ برین ٹرین ہے. اور اسی لیے ان اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے اب تو ہمارے لیے مڈل ایسٹ جانا بھی ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ تکافل اور اس طرح کے بہت سارے سرٹیفیکیشن کی اب ضرورت پڑے گی. اب ٹرین ہیومن ریسورسز کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہیں ہے. اس لیے 2019 میں نے فن لینڈ سے 2 لاکھ بچوں کی ٹریننگ کا پروگرام آئی ٹی میں اس کا معاہدہ کیا تھا، جو اس وقت کی حکومت نے کسی بھی وجہ سے اس کی اپروول نہیں دی. یہی مسئلے کا حل ہے. وزیر اعظم پاکستان نے 15,000 ارب روپے کا ایک ہنگامی پروگرام علم نافع کے لیے، جو کہ آپ کو ہنر سکھائے گی، آپ کو تعلیم اور خاص طور پہ اخلاقی تعلیم کے ساتھ ہنر سکھائے گی، اس کے لیے ایک بہت بڑا میگا ہم نے پروگرام شروع کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ آگے چل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں، خاص طور پہ جہاں جہاں فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول ہیں، وہاں 10% اسکولوں میں تو ہم ٹیک میٹرک، ٹیک مڈل اور ٹیک انٹر کا آغاز کریں، اسٹیم پروگرام کا، جس میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ ہو، تاکہ ہم ایک نئے رجحان کے ساتھ آگے بڑھیں اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کی ہمارے میں بھی اہلیت پیدا ہو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، محمد علی خان بول ٹی وی سے. ڈاکٹر صاحب، حدیث بھی ہے کہ قبر کی گود سے، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کریں. آپ کا بڑا احسن اقدام ہے، اس کی ستائش کرتے ہیں. سر، ایک تھوڑا سا ایشو یہ آ رہا ہے کہ اسلام آباد یا دیگر شہروں میں جو خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، کنسٹرینٹس ہیں، فائنینشیل کرائسس ہے. کچھ خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم ایک خاص طبقے تک محدود ہو گئی ہے. نرس ہو، اسلامک ہو